بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حجیت حدیث۔ حجیت سے کیا مراد ہے؟ حجیت سے مراد کسی حکم کو ثابت کرنا ہے، یعنی جیسے ہم قرآن سے کسی حکم کو لیتے ہیں، ایسے ہی ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عقائد اور احکام کو لیتے ہیں۔ البتہ حدیث کا جو درجہ ہے وہ قرآن کے بعد ہے، یعنی حکم سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھنے کا حکم ہے تو قرآن میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، اور ہم جو پریکٹیکل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حجیت حدیث کا میننگ ہے۔ پھر حجیت کی اہمیت ہے، ضرورت ہے، وہ کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب ہم ان دلائل کو جانیں گے۔ جیسے نمبر 1 ہے شریعت اسلامیہ کا ماخذ۔ شریعت اسلامیہ کا ماخذ یعنی اس کا میننگ، یعنی حدیث کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ قرآن کے بعد جو حدیث ہے وہ دوسرا کیا ہے؟ اس کا ماخذ ہے۔ تمام جو مسلمان فقہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن حکیم شریعت کا پہلا ماخذ ہے۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ شریعت کا پہلا ماخذ ہے۔ اور نمبر 2 پوائنٹ کی بات کی جائے تو اور جو حدیث رسول ہے وہ شریعت کا دوسرا ماخذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رخصت کرتے ہوئے پوچھا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو ان نے بولا کہ میں قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر قرآن میں نہ حل پاؤ تو؟ حضرت معاذ بن جبل نے جواب دیا کہ پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر سنت میں بھی حل نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس بات کے جواب میں حضرت معاذ بن جبل نے جواب دیا کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ قرآن کے بعد حدیث دوسرا ماخذ ہے۔ یہ حجت حدیث کا سب سے پہلا اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آئیں، حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ اب حدیث قرآن کی حدیث کیسے ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حدیث الگ لیسن نہیں دے رہی ہوگی، قرآن سے ہٹ کر لیسن نہیں دے رہی ہوتی، بلکہ قرآن کے حکموں، تشریح، ایکسپلینیشن، ڈیٹیل بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو 2-4 مثالیں دوں گی کہ حدیث قرآن کی تفسیر کیسے ہے، کہ حدیث قرآن کی تفسیر کیسے ہے، اس کی میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں گی انشاءاللہ۔ سلو کما رأیتمونی، سلو کما رأیتمونی اسلی، یعنی نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ صحیح بخاری سے یہ لی گئی ہے۔ قرآن میں 100 سے زیادہ جگہوں پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز کی ڈیٹیل نہیں ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کہاں رکوع کرنا ہے، کہاں سجدہ کرنا ہے، پھر سنتیں کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، فرائض کی رکعتیں کتنی ہیں، کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہے قرآن میں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے نماز قائم کر کے نماز پڑھ کر ہمیں بتایا، اس وقت تک کوئی مسلمان نہ جان سکا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اسی لیے صحابہ نے نماز کا حکم نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، بتائیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اب آپ نے یہ مثال اچھی طرح یاد رکھ لینی ہے، ذہن نشین کر لیں یا نوٹ کر لیں۔ پھر دوسری مثال ہے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی کیسے تفسیر کرتی ہے۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ ال عمران کی 97 آیت ہے یہ۔
اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے جو شخص اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی ڈیٹیل، حج کے مناسک، حج کے طریقے کے معاملے میں رہنمائی ہمیں یہ قرآن میں ڈیٹیل نہیں ملتی، بلکہ ہمیں یہ رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارکان حج مجھ سے سیکھ لو، یہ دوسری مثال ہوگی، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ارکان حج مجھ سے سیکھ لو، یہ دوسری مثال ہوگی۔ پہلے میں نے نماز ایکسپلین کی اور پھر دوسری حج۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ 2-3 پوائنٹ کی اور ڈیٹیل بتاؤں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔